السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سجیلا نثار کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل تیرا اسیر کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ ایپیسوڈ نمبر ہے 16۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو جلدی سے کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب جلدی سے آتے ہیں قسط کی جانب۔ وہ لوگ ریش ڈرائیونگ کرتے مونا کو ساتھ لیتے اس جگہ کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑا دور سے اٹھتے دھوئیں نے کچھ اچھی علامت نہ دی۔ ہاں ہاں ہاں، جلدی چلو کہیں راکھ نہ ہو جائیں وہ لوگ، مونا خان کہا لگاتے بولی تو باسط نے قہر برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور سپیڈ بڑھائی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ اس گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر پہنچے تھے اور گاڑی روکی۔ سب ہڑبڑی میں باہر نکلے تھے۔ فائر بریگیڈ کو بھی کال کر دی گئی تھی۔ عیسیٰ، ہمیں اندر جانا ہوگا ورنہ جب تک آگ بجھے گی ہم خان اور حیا کو زندہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے، شیر خان نے کہا تو باسط بھی مونا کو گارڈز کے حوالے کرتا ان کے ساتھ گیا۔ آگ نے ابھی مکمل زور نہیں پکڑا تھا، لیکن اس کی لپیٹیں دور تک آ رہی تھیں کہ عیسیٰ، شیر خان اور باسط نہ چاہتے ہوئے بھی 2 قدم پیچھے ہوئے اور اندر جانے کی راہ تلاش کرنے لگے۔ وہاں موجود کھڑکی جو آدھی جل چکی تھی ایک پتھر کی مدد سے مزید توڑی اور تینوں اندر داخل ہوئے۔ آگ سے بچتے بچاتے وہ تینوں ان دونوں کو ڈھونڈنے میں کوشاں تھے۔ شیر خان جو تیزی سے آگے بڑھا تھا کہ عیسیٰ نے ایک دم سے اسے پیچھے کھینچا۔ اس کے کھینچتے ہی اوپر سے فانوس نیچے گرا تھا جو دھوئیں سے کالا نظر آ رہا تھا۔ دھیان سے، باسط خان نے کہا۔ سانس تینوں کی بے ترتیب تھی، چہرے پر پسینہ بارش کی مانند تھا۔ وہ مکمل آگ پھیلنے سے پہلے ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ باری باری سب دروازے کھول کر چیک کیے کہ آخری دروازہ کھولنے پر عیسیٰ جو اندر داخل ہوا تھا کہ کھانستا ہوا باہر نکلا۔ دھوئیں سے ان کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں اور لپیٹیں جسم کو جھلسا رہی تھیں کہ آخری امید کے تحت وہ اس کمرے میں داخل ہوئے کیونکہ یہی جگہ بچی تھی۔ سامنے حیا اور خان کو نیچے گرا دے کر تینوں بھاگے تھے۔ خان، حیا! عیسیٰ اور شیر خان چلائے تھے اور ان کے پاس بیٹھے پکارنے لگے۔ عیسیٰ، شیر خان، آگ مزید پھیل رہی ہے، جلدی کریں۔ باسط آگ کی بڑھتی لپیٹوں کو دیکھ کر چلایا تھا اور آگے بڑھا۔ عیسیٰ نے ہیر کو اٹھایا تھا جبکہ باسط نے خان کو اٹھانے میں مدد کی تھی، لیکن اب وہ بیچ میں کھڑے باہر جانے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ چاروں جانب آگ کی لپیٹ میں تھے۔ باسط خان کو شیر خان کے سہارے چھوڑتا آگے بڑھا اور لپیٹوں سے بچتے جگہ بنانے لگا۔ یا اللہ، اتنا دکھ نہ دینا جس کو برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ مت آزمانا۔ ہم اتنا بڑا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، یا ہمیں بھی اس دکھ کے ساتھ دفنا دینا۔ شیر خان ہولے ہولے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ چلیں؟ باسط کی آواز پر وہ دونوں پیچھے گئے۔ بس وہ لوگ جلدی سے نکلنا چاہتے تھے۔ آگے بے تحاشا آگ پھیل چکی تھی، لیکن فائر بریگیڈ بھی باہر آگ بجھا رہی تھی۔ لیکن جتنا آگ بجھانے کی کوشش کرتے وہ اتنا ہی سر پکڑ رہا تھا۔ انتھک محنت کے بعد وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن کپڑوں پر دھول واضح تھی اور چہرے پر بھی نشانات تھے۔ عیسیٰ، شیر خان، ان کو ہسپتال لے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ یاسر خان، شاکر خان اور بھی دشمن خان کی طاق میں ہیں۔ آپ دونوں کو لے کر جائیں اور اپنی اس بہن کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ کل تک آپ لوگوں کے سامنے وہ دونوں موجود ہوں گے، میرا وعدہ ہے۔ باسط نیچے بے ہوش پڑی مونا خان کو دیکھتے ہوئے بولا تو عیسیٰ اور شیر خان نے حیا اور خان کو گاڑی میں لٹایا تھا اور حویلی کی جانب روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر کو بھی خبر کر دی گئی تھی، حویلی میں بھی انفارم کر دیا گیا تھا۔ سب لوگ کمرے کے باہر پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ کوئی رب سے دعا گو تھا۔ ڈاکٹر کمرے میں چیک کر رہا تھا۔ ماں، لالا اور حیا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اشال خانم خان کے کندھے پر سر رکھتے سے سکتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سر، آپ کی چوٹوں پر مرہم؟ ضرورت نہیں، نرس شیر خان اور عیسیٰ سے کہہ رہی تھی کہ شیر خان بات کاٹ کر بیچ میں بولا اور بے چینی سے کمرے کی جانب نظریں دوڑائیں۔ سر، یہ نقصان سمجھ میں نہیں آیا۔ اب کی بار عیسیٰ کرخت لہجے میں بات کاٹ کر بولا تو وہ چپ ہو گئی۔ ہیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نارمل رہنے کا اشارہ کیا کہ اتنے میں ڈاکٹر کمرے سے نکلا۔ کیسے ہیں وہ دونوں؟ خانم خان نے جذباتی انداز میں پوچھا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان کی سانسیں نہیں رکیں، لیکن آپ سردار میر جہانگیر خان کی طبیعت سے واقف ہیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے گولیاں لگی تھیں اور سینے پر موجود گولی سے پرہیز کا کہا تھا، لیکن اب اس گولی نے ان کو بہت متاثر کیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سے سب کے دل ڈوب رہے تھے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے اور کچھ میڈیسن بھی دوں گا، اور ان کو بہت چوٹیں آئی ہیں۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ زخم ہے، وہاں مرہم لگاتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو بہتری ہوگی، وہ تسلی بخش انداز میں بولی۔ اور حیا؟ اشال بولی تھی۔ ان کی وائف پریگننٹ ہے، ان کے حمل پر بہت اثر ہوا ہے، لیکن ضائع ہونے سے بچ گئے۔ اگر وہ مکمل احتیاط کریں تو اللہ صحت مند اولاد نوازے گا، ورنہ ان کے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ باقی میں سب میڈیسن ٹیوبز وغیرہ دے دوں گا۔ اس کے کہنے پر سب کمرے میں گئے جبکہ شیر خان ڈاکٹر کے ساتھ گیا تھا۔
ایک دن پورا گزر گیا تھا لیکن دونوں کو ہوش نہ آیا تھا۔ شیر خان اور عیسیٰ نے مل کر خان کے کپڑے تبدیل کیے اور جسم پر موجود زخم دیکھ کر ان میں بدلے کی آگ مزید بڑھی تھی۔ انہوں نے مرہم لگاتے خود سے وعدہ کیا کہ ان سب کو جہنم واصل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ ایسے ہی اشال اور ہیر نے بھی حیا کے کپڑے تبدیل کیے اور مرہم بھی لگائی تھی۔ حیا کے زیادہ زخم نہ تھے۔ وعدے کے مطابق آپ کے مجرم کوٹڑی میں قید ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، قانون کے حوالے کرنا بے وقوفی ہے۔ باسط عیسیٰ اور شیر خان کے سامنے چائے رکھتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے خان خود ان کو انجام تک پہنچائیں۔ عیسیٰ نے کہا، جیسے مناسب لگے، فکر نہ کریں، آپ کی امانت میرے پاس ہے، جب چاہیں لے سکتے ہیں، اگر ملنا چاہیں تو مل بھی سکتے ہیں۔ باسط نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ عیسیٰ کمرے میں آیا تو ہیر بیڈ شیٹ صحیح کر رہی تھی۔ عیسیٰ نے آ کر اس کو پیچھے سے حصار میں لیا تو وہ اچھلی۔ ڈر گئیں؟ وہ دھیما سا ہنستے ہوئے بولا تو اس نے گردن موڑتے گھورا تھا۔ خان اور حیا کیسے ہیں؟ وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے لیکن ابھی ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ہیوی ڈوز انجیکشن لگایا ہے۔ وہ تو لالا کو لگایا ہے، حیا کیوں ہوش میں نہیں آ رہی ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ خان اٹھ جائیں، حیا خود ہی ہوش میں آ جائیں گی، ابھی آپ اپنے مدہوش ہوتے شوہر کا سوچیں۔ اس نے گردن سے بال ہٹاتے وہاں لب رکھے تھے اور گلے سے دوپٹہ اتارتے زمین پر پھینکا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں اور پیٹ پر سرایت کرتے عیسیٰ کے ہاتھ پر سختی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ عیسیٰ پلیز، وہ پھولی سانس سے بولی تو عیسیٰ مزید گستاخیوں پر آمادہ ہوا تھا اور دانتوں سے کاٹا کہ اس کے منہ سے سی نکلی تھی۔ عیسیٰ کے لب مسکرائے تھے اور ایک ہاتھ پیٹ پر سخت کرتے مزید اس کی کمر سینے سے لگی تھی۔ بہت دن ہوئے آپ کی قربت حاصل نہیں کی، اف۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اٹھایا۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی ہوئی تھیں۔ اپنے چہرے پر اس کا لمس محسوس کرتے اس کو پیچھے دھکا دیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ عیسیٰ کھل کر مسکرایا اور ایک آنکھ دبائی کہ وہ دوبارہ نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ عیسیٰ نے قمیض کے بٹن کھولتے اتاری تھی۔ نہیں عیسیٰ، وہ گڑبڑائی تھی۔ عیسیٰ نے اس کی جانب قدم بڑھائے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عیسیٰ نے قہر برساتی نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ کون ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ ہیر بی بی کو بھی خانم خان نے یاد فرمایا ہے، ملازمہ کی آواز گونجی تھی۔ آ رہی ہوں، وہ سانسیں قابو کرتے ہوئے بولی، بعد میں حساب لیتا ہوں۔ گھور کر کہتے وہیں سے مڑتے واش روم میں گھس گیا۔ ہیر نے نیچے سے دوپٹہ اٹھایا اور سر پر لیتی کمرے سے نکلی تھی۔ حیا نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ آنکھیں کھولی تھیں جو فوراً خود بخود ہی بند ہو گئی تھی۔ بے اختیار نہ جانے کہاں سے اٹھتے درد کے باعث اس کی آنکھوں سے موتی گرے تھے۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور پہلی نظر چھت پر موجود پنکھے پر گئی تھی۔ 2 منٹ دیکھنے کے بعد اس کا ذہن کام کرنے لگا۔ سب یاد آتے اس کی سسکی نکلی۔ خان، وہ بڑبڑائی اور بیڈ کی دوسری جانب نظر بڑھائی جہاں خان سیدھا لیٹا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ خان کو چھوئے لیکن ہاتھ ہلانے کی ہمت نہ تھی، لیکن ہمت کرتے بہت مشکل سے اٹھی کہ سر کو تھامتے سسکی نکلی تھی اور پھر کانپتا ہاتھ بڑھا کر خان کے چہرے کو چھوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کو اپنی آواز میں جیسے کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ پھر آگے ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور کتنی ہی دیر وہاں لب رکھتی پیچھے ہوئی تھی، پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرا بچہ، نئی فکر نے اس کو لاحق کیا تھا کہ دروازہ کھلا اور اشال اندر داخل ہوئی۔ آپ کو ہوش آ گیا حیا؟ وہ خوشی سے آگے بڑھتی گلے لگتی ہوئی بولی۔ اشال میرا بچہ؟ اس کے سوال پر اشال پیچھے ہوئی۔ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے مسکراتے ہوئے بولی۔ حیا نے خان کی جانب دیکھا۔ لالا انجیکشن کے زیر اثر ہیں، جلد ہوش آ جائے گا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے اس نے کہا، میرا سر بہت بھاری ہے۔ وہ سر تھامے بولی، آپ لیٹ جائیں، میں سب کو خوشخبری سناتی ہوں اور پھر کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ رات تک لالا بھی ہوش میں آ جائیں گے۔ اس کے کہنے پر وہ لیٹ گئی تھی اور آنکھیں موند گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک انجانے احساس سے حیا کے جسم میں جنبش ہوئی تھی۔ ایک جانا پہچانا لمس اس کو اپنے چہرے پر محسوس ہوا تھا۔ محبت کی خوشبو بھی اس کو اپنے ارد گرد محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں اپنے اوپر کسی کو جھکے دیکھ کر۔ اس سے پہلے اس کی چینخ نکلتی کسی نے اس کی چینخ کا گلا گھونٹا تھا، لیکن اس لمس کو محسوس کرتے حیا نے بھی ایک ہاتھ اس کی گردن جبکہ دوسرا اس کی کمرے کے گرد کیا تھا۔ کچھ لمحے بعد اس نے چہرہ اٹھایا اور مسکرا کر حیا کے چہرے کو دیکھا جو پلک جھپکے کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ خان آپ ہیں؟ اس نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے میرے دل؟ وہ مزید اس کے اوپر ہوتے ہوئے بولا۔ خان، وہ نم آنکھوں سے پکارتی اس کے گلے سے لگی تھی۔ خان کو اپنا کندھا گیلا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ خان، ہم بچ گئے تھے، ہمارا بچہ بھی بچ گیا، ہم میرے پاس، میرے قریب ہیں۔ وہ بے ربط جملے ادا کر رہی تھی۔ خان پیچھے ہوا اور اٹھا تھا۔ حیا بھی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ اندھیری رات گزر گئی جانے من، سب خوفناک گزر گیا۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تو حیا دوبارہ زور سے اس کے سینے سے لگی کہ وہ کراہ اٹھا۔
حیا فوراً پیچھے ہوئی تھی اور بیڈ کے قریب موجود لائٹ جلائی تھی۔ حیا نے اس کی بنیان اتاری اور جسم پر موجود زخم دیکھنے لگی۔ بے اختیار اس کی سسکی نکلی تھی اور دھیرے دھیرے انگلیوں کے پوروں سے چھونے لگی۔ مجھے لگا تھا میں سب کچھ کھو دوں گی، اس کا چہرہ تھامے بولا تو خان مسکرا کر لیٹا اور اس کو بھی لٹایا تھا۔ خان نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس میں انگلیاں چلانے لگا۔ پرسکون ہو کر سو جائیں، کچھ برا مت سوچیں، بس سوچیں خان اور ہمارا بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا اس کے بالوں میں بھی انگلیاں چلا رہا تھا، اور واقعی کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی، جبکہ نیند خان سے کوسوں دور تھی۔ حویلی میں موجود ہر فرد کی نیند حرام تھی۔ وہ سب خان کی وجہ سے دکھی تھے، اور دکھی وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں آپ کے لیے عزت ہو، اور کسی کے دل میں عزت محبت جگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن یہ کام خان نے بخوبی کیا تھا، اور وہ گاؤں کے بچے بچے کے دل میں بستا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سب ملازمین اپنے اپنے کاموں میں جڑ گئے تھے۔ خانم خان، کیا آج بھی ناشتہ ٹیبل پر نہیں لگانا؟ خانم خان جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی فون پر کسی سے محو گفتگو تھیں، ملازمہ کی بات سن کر اس کو انتظار کرنے کا کہا اور فون پر 2 منٹ بات کرنے کے بعد فون رکھا تھا۔ نہیں، جب تک ہمارے سردار ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھائیں گے تب تک نہ ناشتہ نہ کھانا کچھ بھی ٹیبل پر نہیں سجے گا، خانم خان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اور اگر سردار میر جہانگیر خان آ جائیں خود تو کیا خیال ہے؟ خان کی آواز پر خانم اس کی طرف متوجہ ہوئی جو تھوڑا سا حیا کا سہارا لیے آ رہا تھا۔ خانم خان خوشی سے اٹھیں اور اس کی جانب بڑھیں۔ میرا بچہ! وہ خان کا چہرہ محبت سے چومتے ہوئے بولیں تو وہ مسکرایا۔ پھر خانم خان نے حیا کے سر پر بھی پیار کیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر بہترین ناشتہ ٹیبل پر سجاؤ، اور عیسیٰ، شیر خان، دارم، اشال، ہیر سب کو خبر کرو کہ ناشتہ اکٹھا کریں گے۔ خانم خان نے مسکرا کر ملازمہ سے کہا تو وہ بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی کچن کی جانب چلی گئی۔ لالا! اشال جو زینے اتر رہی تھی خان کو دیکھ کر چلائی اور نیچے بھاگتی اس کے سینے سے لگی۔ آرام سے اشال! خانم خان نے ٹوکا تھا، اور پھر 10 منٹ میں ہیر، عیسیٰ، شیر خان، دارم خان سب موجود تھے جو بار بار خان سے باتیں کرتے۔ خوشیاں ایک بار پھر ان کی دہلیز پر دستک دے چکی تھی۔ مجرموں کا انجام بھی جلد طے تھا۔ اتنے میں ملازمہ نے ناشتے کی خبر دی تو سب نوک جھوک میں ٹیبل کی جانب چلے گئے۔ خان واش روم سے نکلا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے حیا کو آواز دی جو نداڑ تھی، مطلب وہ نیچے چلا گیا۔ اس نے تولیے سے بال رگڑنا چاہے تو زخموں سے درد نکلا، لیکن ڈھیٹ بنے وہ بال صاف کرتا رہا۔ خان نے بیڈ سے قمیض اٹھائی جو پہننا مشکل تھا کیونکہ صبح بھی حیا نے قمیض پہننے میں مدد دی تھی۔ خان جو مشکل سے قمیض پہن رہا تھا کہ شیر خان جو بات کرنے آیا تھا خان کو مشکل میں دیکھ کر فوراً اندر داخل ہوا اور قمیض پہننے میں مدد دینے لگا۔ شیر خان ڈائریکٹ اندر آیا تھا، یقیناً وہ حیا کو نیچے دیکھ چکا تھا۔ خان نے مرہم اٹھائی اور لگانے لگا کہ شیر خان پکڑ کر لگانے لگا۔ خان، ہم چاہتے ہیں مرحوم سردار اور آپ کے مجرموں کو سزا اب اپنے ہاتھوں سے دیں، وہ اس کے مرہم لگاتے ہوئے بولا تو اس نے کرب سے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی چلتے ہیں، میں ان کا انجام عبرت ناک کر دوں گا۔ اس کی بات پر شیر خان نے بیڈ سے چادر اٹھا کر اس پر اوڑھی تھی اور پھر دونوں آگے پیچھے کمرے سے نکلے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں خان؟ خان جو لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور عیسیٰ کو اشارہ کیا کہ خانم خان نے پوچھا تو سب متوجہ ہو گئے۔ تھوڑا کام ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو حیا نے بے تابی سے اس کی جانب دیکھا جس کو اس نے آنکھوں سے تسلی دی تھی تو وہ چہرہ جھکا گئی۔ خان، باسط خان ہمارا منتظر ہے، میں اس کو اطلاع دے چکا ہوں، عیسیٰ خان کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ پھر وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ خان، عیسیٰ اور شیر خان باسط کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو سامنے ہی باسط ادھر ادھر ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ خان کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ بہت بہتر ہوں، تمہارا بھی مشکور ہوں، میرے لیے کیے جانے والے اقدامات کا عیسیٰ اور شیر خان نے بتایا۔ اس نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میرا فرض تھا، مسکرا کر کہتے مطلوبہ جگہ پر جانے لگے۔ 5 منٹ میں ہی وہ لوگ پہنچ گئے تھے جہاں سامنے 3 درخت تھے جن کے ساتھ مونا، یاسر اور شاکر خان کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور ان کے منہ بھی بند کیے ہوئے تھے۔ کیسے ہو شاکر خان؟ یاسر خان، میں نے کہا تھا مار دو مجھے اگر میں آزاد ہوا تو قہر بن کر نازل ہوں گا، پر افسوس موقع گنوا دیا تم نے۔ اس کی بات سن کر وہ مچلے تھے۔ خان کے حکم پر عیسیٰ نے اس کے منہ کھولے تھے۔ خان، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاسر خان چلایا تھا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، وہ حساب ہے تمہارا، خان گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ خان، کیا حکم ہے؟ باسط خان نحوست سے اپنے باپ اور بہن کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آگ لگا دو ان تینوں کو، وہ ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے بولا۔ نہیں خان، شاکر خان چلایا تھا۔ پلیز خان، معاف کر دو پلیز، مونا روتے ہوئے بولی۔ باسط، تمہارا باپ ہوں میں، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ یاسر خان باسط کو پیٹرول ارد گرد پھینکتے دیکھ کر بولا۔ افسوس ہے تجھ جیسے گھٹیا انسان میرا باپ ہے اور اس جیسی مکار عورت میری بہن، وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ افسوس ہے یاسر خان، تم میری ماں کے بھائی کو
افسوس ہے تم میرے ماما تھے جس کو میں بہت پیار کرتا تھا. افسوس لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا، اپنی دونوں بہنوں کا گھر اجاڑ دیا. خان نے جیب سے لائٹر نکالا تھا اور آگ جلا کر پھینکا تھا. پیٹرول بہت وافر مقدار میں تھا. آگ ایک سیکنڈ میں اپنے عروج کو پہنچی تھی. ان تینوں کی چیخنے کی آوازیں وہاں گونج رہی تھیں کہ پرندے بھی اپنے بچوں کو پروں میں لیتے اڑ گئے تھے. خان نے عیسیٰ کو اشارہ کیا جس نے آنکھوں میں نفرت لیے گن نکالی تھی اور سب سے سرخ آنکھوں سے آگ میں ہی گن کی سب گولیاں ماری تھیں، ساتھ گن بھی آگ میں پھینک دی تھی. خان نے باسط خان کا کندھا تھپتھپایا جس کی آنکھیں نم تھیں اور چہرہ دوسری جانب تھا. وہ اس کا باپ اور بہن تھی. کاش وہ غلط راستہ نہ چنتے. 2 ماہ بعد آخر وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا سب کو انتظار تھا، ایشال اور شیر خان کی منگنی کا دن. سب بہت خوش تھے اور شیر خان اور ایشال کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. اللہ کو نہ جانے ان کی کون سی نیکی پسند آ گئی تھی جس کے بدلے ان کی محبت کو ملا دیا تھا. خوشی سے شیر خان ساری رات چاند کو تکتا رہا تو ایشال اپنے موبائل میں موجود چاند کو. ایشال یہ آپ کا ڈریس ریڈی ہے. حیا ایشال کے کمرے میں داخل ہوتے اس کا خوبصورت فراک اور حجاب بیڈ پر رکھا تھا. وہ وائٹ فراک جس پر گولڈن کام تھا اور گولڈن حجاب تھا اوپر. ارے آپ رو رہی ہیں؟ حیا اس کی نم آنکھیں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرائی. ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے حیا، ہمیں خواب لگتا ہے سب. اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی. یہ حقیقت ہے میری جان، اور جلدی سے خواب سے اٹھے ورنہ شیر خان بھائی کو کوئی اور چڑیل لے جائے گی. وہ شرارت سے بولی تو ایشال کھل کر مسکرائی اور اس کے گلے لگی تھی. حویلی میں بھی حسب ضرورت سجاوٹ کی گئی تھی جو منگنی کے لحاظ سے بہت پرفیکٹ تھی. حویلی میں صرف قریبی افراد موجود تھے اور صرف مدوحی خاندان کے افراد کو گیا تھا. شیر خان، عیسیٰ خان اور خان نے سیم ڈریسنگ کی تھی. وائٹ کڑھائی دار کرتا جس کے اوپر براؤن ویلویٹ کی ویسٹ کوٹ تھی، جبکہ ہیر اور حیا نے جامنی فراک جس پر سرخ رنگ کے حجاب تھے. وہ سبھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے. شیر خان نقص سا تیار کھڑا شیشے میں خود کو دیکھ رہا تھا کہ عیسیٰ کمرے میں داخل ہوا. تیار ہو گئے ہو تو باہر آ کر میری 2 پکس بنا دو. اس کا پرفیوم اٹھاتے ہوئے بولا تو شیر خان نے گھورا. یہ بات شاید مجھے آپ سے کہنی چاہیے. اس نے موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے کہا تو عیسیٰ نے پرفیوم چھڑکتے ایک آنکھ دبائی تھی. چلیں سرکار، خان نے نیچے یاد فرمایا ہے. وہ تابعداری سے جھک کر بولا تو وہ ہنسا. ہیں تو ویسے آپ پورے بخیرت. وہ اس کے تھپ رسید کرتے ہوئے بولا تو دونوں ہنستے کمرے سے نکلے. لاؤنج میں صرف خاندان کے لوگ موجود تھے جو صرف قریبی تھے. خاندان کے لوگ یا دوست احباب تھے. ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا. اسٹیج پر شیر خان، عیسیٰ خان، ہیر، حیا اور خان کھڑے تھے. خان کتنی دیر ہے؟ خانم خان نے نیچے سے آواز دی. ایشال کو لے آئیں؟ ایشال کے نام پر شیر خان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں. ہیر حیا کا ہاتھ پکڑتے اسٹیج سے اتری تھی. حیا کی پیٹھ اب واضح ہونے لگا تھا. چہرے پر پھیلا رنگ و روپ خان کی محبت کی واضح دلیل تھا. کچھ منٹ بعد ہی ایشال حیا اور ہیر کے ساتھ نیچے آئی تھی. شیر خان کا ایشال کا حجاب میں لپٹا چہرہ دیکھ کر سب ہوش بھول گیا تھا. قیامت. منہ میں بڑبڑایا تھا کہ عیسیٰ نے کوہنی ماری. کوئی بتا رہا ہو جذبات کو لگام ڈالو. خانم خان نے ایشال کو پیار کیا، پھر اسٹیج پر ساتھ لے آئی تھی. ایشال خان سے ملی تھی لیکن شیر خان کی نظروں سے وہ مکمل کنفیوز ہو رہی تھی. شیر خان بھی اس کے جسم کی کپکپاہٹ محسوس کر چکا تھا. اس کو لطف آیا تھا اس کا شرمیلا چہرہ دیکھ کر. خان نے ایشال کو شیر خان کے سامنے کھڑا کیا تھا اور حیا سے انگوٹھی لیتا شیر خان کو پکڑائی. شیر خان نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا کہ ایشال نے جھٹکتے ہوئے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا تھا. اس کے ہاتھ کی وہ کپکپاہٹ محسوس کر چکا تھا، اس لیے اس نے ہاتھ پر زور دیا اور انگوٹھی پہنا کر ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تھا. اس کا لمس اپنے دوسرے ہاتھ پر محسوس کرتے ہوئے وہ برف کی مانند ٹھنڈی پڑ گئی تھی. کچھ سیٹیوں کی آواز ارد گرد سنائی دی تھی. خان نے دوسری انگوٹھی نکالتے ایشال کو پکڑائی تھی. ایشال نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں پہنائی تھی اور اپنے کپکپاتے ہونٹ اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھتے شیر خان کو سرشار کر گئے تھے. شرم سے سرخ چہرہ لیے وہ مورتی خان کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی. شیر خان کھل کر مسکرایا تھا. کچھ ہی وقت میں سب کو کھانا بھی کھلایا گیا تھا. تقریب مختصر ہی چلی تھی لیکن فری میں تھکا دینے والی تھی. تقریب کا وقت دوپہر میں رکھا گیا تھا لیکن کچھ کام کی بنا پر وہ رات میں ڈیلے ہو گیا تھا. کچھ دیر خوش کپیوں کے بعد سب اٹھ گئے تھے اور ویسے بھی رات کے 11 بج رہے تھے اور دسمبر کی سرد راتیں لمبی ہوتی ہیں. شام 6 کا وقت بھی رات 8 کا سما دیتا ہے. عیسیٰ کمرے میں آیا تو ہیر نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور منہ تولیے سے صاف کرتی واش روم سے نکلی تھی. جانے من نے کپڑے بھی چینج کر لیے؟ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے بولا اور ہاتھ پکڑ کر خود کی جانب کھینچا تھا. وہ جو تیار نہ تھی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی. بنا موقع دیے عیسیٰ نے اس کی گردن سے بال ہٹاتے وہاں اپنا منہ چھپایا تھا. عیسیٰ چھوڑیں. وہ مچلتے ہوئے بولی کہ عیسیٰ کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوئی تھی اور مزید قریب کر گیا. اس خوبصورت رات کا مزہ لینے دینا میری جان. وہ اس کا دوپٹہ نکالتے ہوئے بولا اور اس کو گود میں اٹھایا تھا اور بیڈ پر لٹایا تھا. خود بھی قمیص اتارتا لیٹا تھا اور کمبل اوپر اوڑھا تھا. ہیر کی پلکیں شرم سے سجدہ ریز تھیں.
وہ دن میرے لیے خوشی کا تھا جس دن آپ میری زندگی میں میرا سب کچھ میری شریک حیات بن کر آئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرا کر گئی تھی۔ ہر وہ صبح خوبصورت ہوتی ہے جس میں آپ کا دیدار کروں، اس نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا۔ ہر وہ رات خوبصورت ہے جو آپ کی باہوں میں گزرے، وہ اس کے دوسرے گال چومتے ہوئے بولا۔ ہر وہ سیکنڈ خوبصورت ہے جس میں میری آنکھیں آپ کا دیدار کریں، اس کی آنکھیں چومتے ہوئے بولا۔ ہر وہ بات خوبصورت ہے جس میں آپ کا ذکر ہو، آخر میں وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ اس نے بھی اس کے گرد بازو لپیٹے تھے۔ وہاں کی ہر چیز خوبصورت تھی جو ان کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ ایشال کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کھڑکی کے پردے واں کر رہی تھی کہ نیچے گارڈن میں اس کو بینچ پر کوئی شے نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو ایک شخص تھا اور وہ کوئی اور نہیں، شیر خان تھا۔ اس نے کچھ پل وہاں دیکھا اور پھر کچھ سوچتے چادر اٹھا کر خود پر اوڑھتی کمرے سے نکلی۔ وہ گارڈن میں داخل ہوئی تو تھر تھرا دینے والی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے دیکھا شیر خان بھی شال اوڑھے ہوا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ وہ بینچ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ چونکا۔ وہ اس کی موجودگی محسوس نہ کر پایا تھا۔ آپ کب آئیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ابھی، جب آپ کسی کے خیالوں میں گم تھے۔ خیالوں میں تو صرف ایشال خان کا قبضہ ہے۔ وہ اس کی جانب مڑتا محبت سے لبریز لہجے میں بولا تو شرم کی سرخی اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ کچھ ٹھنڈ اور کچھ شرم سے اس کا چہرہ اور ناک سرخ ہوئی تھی۔ میں صرف موسم انجوائے کر رہا تھا، اس کو خاموش دیکھ کر شیر خان بولا۔ اچھا پھر ہم چلتے ہیں، آپ انجوائے کریں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی اور جانے لگی کہ شیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو اس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ دل کی رفتار حد درجہ تیز ہوئی تھی۔ شیر خان نے اس کے ٹھنڈ سے برف پڑتے ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑا تھا۔ میرے ساتھ کچھ دیر انجوائے کریں گی؟ گویا التجا کی ہو۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا تو شیر خان اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑتا گھاس پر چلنے لگا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ایشال؟ کچھ پل خاموشی کے بعد شیر خان کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہم کو برا لگا تھا، بہت دکھ ہوا تھا، لیکن آپ کے ساتھ نے ہمیں سب بھلا دیا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایشال؟ شیر خان نے اس کو کندھوں سے تھامتے اپنے سامنے کیا تھا۔ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، نہ ہی میں ملازمین ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے لیکن پرسکون ہے۔ اس حویلی جیسا تو نہیں، لیکن اپنی طاقت کے مطابق میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا اور ہر کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا لیکن لہجہ نرم تھا۔ شیر خان، ہمیں آپ سوکھی بھی کھلائیں تو ہم کبھی آپ سے گلہ نہیں کریں گے، کھنڈر میں بھی بٹھائیں تو بیٹھ جائیں گے۔ ہمیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں، صرف آپ کی محبت کا لالچ ہے شیر خان۔ وہ ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے ہوئے بولی تو شیر خان نے وہ ہاتھ لبوں سے لگایا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ان کے اقرار، ان کی خوشیوں کی وجہ سے جھوم رہی تھیں۔ اوپر آسمان بھی ان کی محبت پر بادلوں میں شرما جاتا، تارے بھی ان پر روشنی بکھیر رہے تھے، ہر چیز خوش تھی۔ خان کام کرنے کے بعد لائبریری سے نکلا تو سامنے نظر بیڈ پر لیٹی شریک حیات پر گئی، جو سینے تک کمبل اوڑھے، ایک ہاتھ پیٹ پر جبکہ دوسرا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا آیا اور لائٹس بند کرتا سائڈ لیمپ چلا گیا تھا اور بیڈ پر اس کے قریب ہوتے خود پر بھی کمبل اوڑھا تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا آپ میری زندگی میں شامل ہوں گی۔ آپ جانتی ہیں، آپ سے پہلے مجھے ایک خواب آتا تھا جس میں ایک لڑکی تھی، افسردہ سی، کبھی روتی کبھی ہنستی، لیکن مجھے پکارتی۔ واللہ جب سے آپ سے نکاح ہوا ہے وہ افسردہ لڑکی دوبارہ میرے خوابوں میں نہیں آئی۔ شاید وہ لڑکی آپ تھیں۔ وہ آہستہ لہجے میں مخاطب تھا۔ میں بہت تنگ تھا اس سے، مجھے خوف آتا تھا، میں سوتا نہیں تھا، شراب پیتا تھا۔ باخدا آپ بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہیں میرے دل۔ اس نے چھپ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ کسمس آئی لیکن دوبارہ سوکھ گئی۔ اس پر اس نے اس شدت سے لب رکھے کہ اس کی آنکھ کھلی۔ اس کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر اس نے پیچھے کیا اور دوسری جانب کرکٹ لی۔ خان سونے دیں، آپ کا بچہ بھی ڈسٹرب ہوگا، وہ نیند میں ڈوبی آواز سے بولی۔ ایسی کی تیسی سونا ہے، وہ اس کا رخ سیدھے کرتے ہوئے بولا تو اس نے خفا خفا اس کو دیکھا۔ خفا ہو گئی؟ وہ اس کی ناک دباتے بولا۔ پہلے کر لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں خفا ہو گئی، وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولی اور آخر میں اس کی نقل اتاری تو اس کو زندگی سے بھرپور قہقہا گونجا۔ خود کی حرکت پر حیا کی بھی ہنسی نکلی تھی۔ اف خان سونے دیں، وہ اس کو مسلسل ہنستے دیکھ کر شرما کر بولی تو اس نے اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا تھا۔ میری نیندیں قربان کر کے کہہ رہی ہیں سونے دیں، وہ اس کی گال کھینچتے بولا تو اس نے اپنی گال مسلتے گھورا تھا اور اٹھی تھی۔ خان نے بیڈ سے ٹیک لگائی اور اس کو قریب کرتے اس کا سر سینے پر رکھا تھا۔ میں آپ سے بہت بہت بے انتہا محبت کرتا ہوں، میری محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا واللہ کبھی نہیں سوچا تھا آپ میری قسمت نکھار دیں گی، یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ میرے سینے میں دل بن کر دھڑکیں گی۔ وہ اس کی تھوڑی پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، میں جب پہلی بار یہاں آئی تھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ میری سانسیں بن جائیں گے، اتنی محبت ہوگی سوچا نہ تھا۔ وہ چہرہ اٹھائے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ہو نہ جائے حسن کی شان میں گستاخی کوئی، تم چلے جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے پیار آتا ہے۔ اس کو دیکھ کر خان نے شعر پڑھا اور اس کی ناک کو لبوں سے چھوا تھا اور وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔
خان اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بہت خوبصورت ذات ہے تیری، ہر فیصلے کے پیچھے تیری حکمت ہوتی ہے، ہم تیری اس رحمت کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے۔ خان آنکھیں موندے سوچ رہا تھا، واقعی کسی کی قسمت میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہوتی ہے، بے شک ایسا ہوگا، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ سچے دل سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ قسمت میں کیا لکھا ہے وہ اس کو بھی بدل دیتی ہے۔ قرآنی آیت ہے نا ایک کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کوتاہی معاف۔ تو انسان ظاہری جو بھی کرے، دکھاوا یا کچھ بھی، لیکن نیت کیا ہے انسان کی دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اس کا صلہ ہے انسان کو ملے گا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔